آیت نمبر 25 جو ہے، جو ہم آج پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی، اس میں یہ ورڈ شروع ہو رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ۔ اب اگر آپ اس کو غور کر کے دیکھیں پچھلی والی آیت کے ساتھ لنک کر کے، جہاں پہ غرہ کی بات آ رہی ہے کہ جس کو غرور ہو گیا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ایک طرح سے یہ کہہ لیں کہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں، مگر کیا بنے گی تم پر جب انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، بھاگ نہیں سکتا کوئی بھی، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کر سکے۔ ان پر کیا بنے گی جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے؟ مطلب یہ سمجھ لیں کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم حرکتیں کر کے آئے ہو نا، ان کا تم پر لازمی کہیں نہ کہیں آ کے تمہاری گردن پکڑی جائے گی، تمہارا حساب تم کو دینا پڑے گا۔ اور یہاں پر اس کے آگے بالکل پھر وہی بات ہو رہی ہے، بالکل کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کہ ہر جان، نفس کہتے ہیں جان کو، جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کہ کہ جس کا آنا یقینی ہے، اس روز ہر شخص کو اس کی کہانی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کسی پر اس کا ظلم نہ ہو۔ نہایت ہی پرجلال انداز ہے، اور مطلب یہ کہہ لیں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کے ان کو بالکل سامنے دکھا دیا ہے کہ دیکھ لو تمہاری مرضی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اب یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی بات آ رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمام طاقت ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اتنی مطلب طاقت ہے اور اتنی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ میں اپنے بندوں پر فل کنٹرول میں ہوں، کہ میں اپنے بندوں پر پورے کنٹرول، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فل کنٹرول میں ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ ابھی یہ ہمارے دوست نے بھی بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے یہ آج کل ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے حالات میں، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو پہلی دفعہ ہو رہی ہیں، مگر جو مین معاملہ ہے وہ تو ازل سے چلا آ رہا ہے، جب سے یہ آ، آدم اور شیطان کے درمیان، جو عزازیل کے درمیان جو معاملہ ہوا، وہ اس وقت سے یہ کچھ انڈیویجول انسانوں کے درمیان یا اجتماعی طور پر بھی، خود یہودیوں کے ساتھ ہی معاملات رہے کئی دفعہ، نصرانیوں کے ساتھ ہی معاملات رہے، مسلمانوں کے ساتھ ہی معاملات رہ چکے ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ تو کیا ضرورت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ سب کرنے کی؟ مسئلہ کیا ہے یہ سب کچھ کر کے؟ مطلب کس کو پروف کرنا ہے، کس کو دکھانا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کسی کو نہیں دکھانا، اس کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے کہ وہ کسی کو دکھائے یہ سب کچھ کرا کر۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب ہم ملک، تو اس میں بھی بات آتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی نے بنایا موت اور زندگی کو تاکہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے، بالکل سیم سیم یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری چیزیں، مالک الملک ہے وہ۔ اور اب اسی آیت کے آخر میں بات بھی آ رہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ مطلب اگر میں کہوں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، آپ کہیں گے بالکل ہوتی ہے۔ میں کہوں کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، آپ کہیں گے بالکل ایسے ہی ہے، نہیں ہلتا۔ ناممکن ہے کہ ہم اس چیز سے ہم کوئی بات کر سکیں، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہو پوری کائناتوں میں، ہمارے سامنے تو ایک کائنات کی بات ہے، پوری کائناتوں میں کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں ہوتا جو اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا ہو۔ مگر اگر میں کہوں کہ ایک مسلمان نے زنا کیا، تو کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا؟ یہ بات بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، کہ ایک مسلمان نے سود کھایا، زنا کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، تو کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا؟ اللہ تو حکم نہیں دے رہا کسی مسلمان کو یہ کرنے کا، اللہ تو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے ہر مسلمان کو، تو اللہ کا حکم تو نہیں ہوا، اس کی مرضی ہوئی، کہ ہاں اس نے اپنی مرضی، مطلب اس نے اجازت نہیں دی ہے، اس کا حکم نہیں دیا ہے اس کا، چونکہ انسان اپنی انسانیت دکھانے پہ تل گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جہاں چھوڑ دیا تو اس کو غرہ ہو گیا اس بات کا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہونا۔ اور پھر یہ حضرت شیطان جو ہے وہ ہمارے خون میں بہتے ہیں، جو ہماری گردن پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور خون میں ہمارے ساتھ، ہمارے خون میں بہتے ہیں ساتھ ساتھ، وہ پھر ہم کو چڑھاتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہونا بھائی، تو امتی ہو، کچھ نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ایک دفعہ اللہ کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، رسول کے اوپر تمہارا اعتقاد ہے، بات ختم ہو گئی، اب تم جو چاہے کرو۔ وہ غرہ، اور اس کے بعد شیطان کے بہکاوے، آخر میں آ کے کہاں پڑا کہ جو سورہ قاریہ کی آیت ہے کہ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ، کہ جس کے جو میزان ہے وہ بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ہوگا کہاں؟ عیشۃ راضیہ میں۔ واما من خفت موازینہ، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، کہ جس کے اعمال ہلکے ہوں گے تو وہ کہاں ہوگا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔
تو یہ غرہ جو ہے یہ آپ کو لے ڈوبتا ہے. اور یہ جو ہم آیت نمبر 26 کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بہت ہی پرجلال نہایت ہی خوبصورت انداز ہے. کہو قل اللہم مالک الملک، کہو خدایا کہ ملک کے مالک. کس ملک کے مالک؟ جو جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، اس تمام ملک کے مالک. ایک ورڈ جو ہے نا، وہ ایک ورڈ، وہ ہمارا علم تو بہت ہی بیسک علم ہے. ہمارا علم تو کچھ ہے ہی نہیں. کسی ایک نبی کے مقابلے میں ہم سب کا علم ملا کر بھی کچھ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کی وسعت تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. کئی ایسی دنیایں ہیں جن کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. کئی ایسے لاز ہیں فزکس کے اور کیمسٹری کے اور باقی تمام علوم کے، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری سوچ کے زاویے محدود ہیں. ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم نے ایک کلاس میں پہلے بات کی تھی کہ میں اگر آپ سے پوچھوں پانی کا ذائقہ کیا ہے، تو آپ پانی کا ذائقہ نہیں بتا سکتے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پانی کا کلر کیا ہے، آپ پانی کا کلر نہیں بتا سکتے، یا اس کی خوشبو نہیں بتا سکتے. تو ہمارا جو علم ہے وہ ایک محدود ہے. اس سے ہم اس محدود علم سے آگے نہیں دیکھ سکتے. ایک ورڈ ہے کہ جو ہم کو بچا لیتا ہے کہ ہم کسی گستاخی میں نہ پڑ جائیں. وہ ورڈ ہے کل. وہ ورڈ ہے کیا؟ کل. انک علی کل شیء قدیر. کہ ہم وہ کل کہہ کے جو ہے نا ہماری بچت ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہم یہاں سے کل ہٹا دیں، انک علی شیء قدیر، یا تمام چیزوں کو ہٹا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، تو بھی غلط بات ہے. تو صرف یہ کل کا ورڈ جو ہے نا وہ آپ کو بچا لیتا ہے تمام قسم کی گستاخیوں سے، کیونکہ ہم کو نہیں پتا. ہم نہیں جانتے کہ کہاں کہاں تک کائناتیں پھیلی ہوئی ہیں، کون کون سے ایسے لاز ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سی ایسے واقعات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ روز کرتا ہے اور ہم کو اس کا علم نہیں ہے. تو یہ کل کا ورڈ جو ہے نا ہم کو بچا لیتا ہے. انک علی کل شیء قدیر. یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کیا انداز ہے! دل چیر دینے والا انداز ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا بنایا ہے، اور جن کو سمجھ آتی ہے نا، نہیں خیال کر سکتا کہ اگر کسی کو سمجھ آئے تو اور اس آیت کو وہ اکیلے میں پڑھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں. انتہائی خوبصورت انداز کہ ملک کے مالک. ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم نے سورہ کرسی پڑھ رہے تھے تو ہم نے بات پڑھی تھی کہ جب ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں تب بھی بھاگ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تاکہ معافی مانگ لیں. جیسے ایک بچہ بھاگ کر اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، وہ غلطی کر لیتا ہے، کوئی شرارت کر لیتا ہے، تو بھاگ کے ماں کی طرف جاتا ہے کہ جبکہ ماں مار رہی ہوتی ہے اس کو، پھر بھی ماں کی طرف بھاگ کے جاتا ہے کہ وہی بچائے گی. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جب ہم پلٹ کے جاتے ہیں اس کی طرف تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی ذات جس کے بارے میں ہم دیکھتے نہیں، ہم جانتے نہیں، ہم کو اس کے علم کا اندازہ نہیں ہے، ہم کو اس کی حیثیت کا، اس کے طاقت کا، اس کی ملک کا اندازہ نہیں ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے. قرآن نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہے. مالک الملک، کہ ملک کے مالک. تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے. کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا تداول بینہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلی کے دونوں دونوں انگلیوں کے مابین تمام انسانوں کے دل ہیں، وہ جس کو چاہے پھیر دیتا ہے. ہم نے دیکھا تاتاریوں کا قصہ. ایک زمانے میں تاتاریوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کا کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اور انہی تاتاریوں میں سے عیسیٰ بوغا خان، جو غالباً ہلاکو خان کا پوتا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس نے پھر تیموریوں کے ساتھ مل کر اور عثمانیوں کے ساتھ مل کے اسی عیسیٰ بوغا خان نے جو ہے وہ اسلام کی سلطنت رکھی. جو سلطنت عثمانیہ تقریباً 600 سال 700 سال جو ہے اس پوری سلطنت نے حکومت کی. ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو کبھی بھی کہیں بھی پلٹ سکتا ہے. پہلے جو حکومت تھی وہ عربوں کے پاس آئی، اس سے پہلے یہودیوں کے پاس تھی، اس کے بعد نصرانیوں کے پاس تھی، پھر مسلمانوں کے پاس یہ حکومت آئی. پھر یہ حکومت چلتے عربوں سے چلتے چلتے جو ہے عثمانیوں میں، ترکیوں میں آئی. اب اللہ جانے کہ کہاں لے کے جاتا ہے، تو اس کی مرضی ہے بھائی. وہ جسے چاہے تھے اور جسے چاہے چھین لے. اور اس کے بعد کیا ورڈ آ رہا ہے کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. میں اپنے جو سجدے ہیں نا اس میں یہ ورڈ میں رکھتا ہوں. میں مستقل اس ورڈ کا ورد کرتا ہوں. جسے اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں تمام خیر ہے. اور پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عزت دے دے. کب؟ قیامت کے دن. کہ مجھے قیامت کے دن عزت مل جائے، میں رسوا نہ ہوں. اور میں آپ سے بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے اپنے سجدوں میں
اس آیت کو دہرائیں، اپنی جو مستقل روزمرہ کی زندگی ہے ان معاملات میں اس کو دہرائیں، اور اپنے دل میں یہ بات رکھیں کہ جب آپ یہ پڑھ لیں وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، تو اس کے بعد کہ یا اللہ بے شک تو ہی تمام چیز کا مالک ہے، بس مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا. تو یقیناً آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے معاملات چینج ہونے لگے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک صحیح راہ کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ مستقل ایک آدمی گزرتا ہے آپ کے سامنے سے، آپ اس کو سلام کرتے ہیں، تو ایک دن اگر آپ سلام نہیں کریں گے تو وہ پلٹ کے دیکھے گا نا، یار اس بندے نے سلام نہیں کیا، آج کیا ہوا، کہاں گئے بھائی. تو جب آپ مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بات سننا شروع کر دیتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہ یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آسمان والوں نے کہا کہ ایک آواز، بڑی مانوس آواز ایک بڑی نامانوس جگہ سے آ رہی ہے. اور مانوس آواز جو ہے وہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ جب تک مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے رہیں گے، اس کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس اللہ کی ذات کو اپنا جو آپ روزانہ کے آپ کے جو کام ہے اس دوران اس کو یاد رکھیں گے، تو وہ بھی پھر آپ کو جب آپ کا مشکل ٹائم ہوگا یاد رکھے گا. لازمی بات ہے نا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.